دشمنی احمد پہ شدت کیجئے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا وملجانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ حضرات کو بخوبی اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی عمل ہو، سب سے پہلے اس کی حقیقت جاننا ضروری ہے، اس کے بارے میں اس کی تعریف جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کا مطلب کہ جس کام کو ہم سیکھ رہے ہیں اس میں کتنے میٹیریل ہیں اور کس قسم کے میٹیریل ہے، وہ بھی جانکاری ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر علم تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ ضروری جاننا ہے کہ علم تجوید کہتے کسے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ علم تجوید ادا حروف القرآن کا ادائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن کے حروف کو ویسے ہی ادا کرنا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ وَهَكَذَا إِلَيْنَا وَصَلَا، اور جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا اور ہم تک اسی طرح پہنچا، اسی طریقے سے ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ اس کی تعریف ہوگی۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ قرآن کے حروف یعنی الف با تا ثا، ان حروف کے مخارج اور صفات کا جاننا۔ مخارج، میٹیریل یہی ہے، مخارج، حروف کے مخارج اور اس کی صفات، کہ کون سا حرف منہ کے کس حصے سے نکلتا ہے، حلق اور دانتوں کے کن حصوں سے نکلتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اور تیسری بات کہ ہم جس فن شریف کو سیکھنے جا رہے ہیں یا جس کام کو بھی ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اغراض و مقاصد بھی ہمیں جاننا ضروری ہے، ورنہ ہم کام سیکھے جا رہے ہیں اور ان کے اغراض و مقاصد ہمیں معلوم ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، آگے چل کر کے ہمیں فائدہ کیا ہونے والا ہے، ہمیں کیا ملنے والا ہے، کیا حاصل ہونے والا ہے اور کیا حاصل ہونے والا نہیں ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ دوسرے علم کے اغراض و مقاصد بہت سارے ہیں، لیکن اس فن شریف، فن تجوید کے حاصل کرنے کا اغراض اور مقاصد یہ ہے کہ قرآن کے حروف کو صحیح پڑھنا اور لفظی غلطی سے بچنا اور صحیح پڑھنے پر ثواب حاصل کرنا، صحیح پڑھنے پر ثواب حاصل کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا مالک جب ہم کہیں مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اسی وقت کما حقہ اجرت دیتے ہیں جب ان کے کام کو ہم پورے طور پر کریں اور صحیح طریقے پر کریں، ورنہ اگر ہم غلط طریقے سے کریں، کچھ اس کا نقصان کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر الٹا جرمانہ بھی لگا سکتا ہے، اور ہمیں اسی وقت صحیح مزدوری دیں گے جب ہم صحیح کام کریں گے۔ تو اسی طرح سے قرآن کے حروف کو
جب ہم صحیح پڑھیں گے جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پڑھنے کا حکم عطا فرمایا ہے تو یقیناً ہمیں دینی اور دنیاوی اخروی فائدہ بھی حاصل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ ابھی اس کے بعد آپ حضرات نے کل سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مجید کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود ہی لیا ہے۔ یا اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے اپنی ہی بندوں میں سے جس سے خوش ہوتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، انہیں چن لیتا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کے لیے انہیں مامور فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو باوضو ہوں، جو پاک اور صاف ہوں، وہی لوگ اس کو چھو سکتے ہیں۔ باوضو حضرات ہی اسے چھو سکتے ہیں۔ اور منبع اسرار قرآنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو قرآن پاک کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھنے کا صاف اشارہ دے رہا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں یعنی بہت سارے قرآن خواں، قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے۔ غلط قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے ان پر لعنت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آج میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ منافقین کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی گئی۔ فی قلوبہم دو نقطے والے قاف سے ہے۔ فی قلوبہم اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں۔ اور ایک کاف جو ہے اس طرح سے بھی آتا ہے، جو چھوٹا والا کاف ہے، اگر ہم نے اس کو موٹا نہ کر کے اس کے مخرج سے ادا نہ کیا اور ہم نے فی قلوبہم پڑھ دیا، اگر ہمیں جانکاری نہیں ہے اس کے آواز کہاں سے نکلتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، تو اب ان کا معنی ہو گیا ان کے کتوں میں، چونکہ کلبن کا معنی کتا آتا ہے۔ ان کے کتوں میں تو صرف کیا ہے، صرف آواز چینج ہو گئی اور مخرج چینج ہو گیا۔ ایک ہے قو اور ایک ہے کو، جو پتلا پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح کے معنی قرآن شریف میں جا بجا جو ہے واقع ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا ہے۔ کنڑا زبان ہی لے لیجئے کہ ہمیں اگر معلوم نہیں ہے اور ہم آپ سے اگر پوچھنے کے لیے جائیں کہ بھائی مجھے کسی کی خیریت معلوم کرنی ہے کہ آپ اچھے ہو، تو ہمیں اسے کنڑا میں کیا بولنا چاہیے؟ وہ اگر ہمیں گالی بھی سکھا دیں گے تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا اور اسے یاد کر لوں گا۔ پھر دوسرے جو دوست جن کو ہم خیریت پوچھنا چاہتے ہیں، ہم اسی سے اس کا استقبال کریں گے جو ہم نے سیکھا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے معنی معلوم نہیں ہے، لینگویج معلوم نہیں ہے۔ اس طرح سے عربی لینگویج بھی، عربی زبان بھی ہماری زبان نہیں ہے، اس زبان سے ہم واقف نہیں ہیں، اس کے میننگ سے ہم واقف نہیں ہیں۔ صرف الفاظ کے بدل جانے کی وجہ سے کتنی طرح کے معنی بدل جاتے ہیں، اور یہ جب ہی آ سکتا ہے جب ہم علم تجوید سے واقف ہوں۔ بغیر سیکھے ہم چاہیں کہ ہم قرآن شریف کو صحیح پڑھ لیں، ناممکن ہے۔
ناممکن، اسے سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر حرف کو مخارج و صفات کے ساتھ ایسا پڑھنا کہ ہر حروف ایک دوسرے حرف سے بالکل الگ الگ اور جدا معلوم ہو، اتنا تو فرض عین ہے، جیسا کہ نماز فرض عین ہے، جیسا کہ نماز فرض عین ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بہت سے قرآن خواں ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے۔ حدیث رسول کا مقصود یہ ہے کہ کلمات قرآن کو ایسے ادا کیے جائیں، الفاظ وہ حروف کس طرح زبان سے نکالے جائیں، قرآن پڑھتے ہوئے قاری کس مقام پر کب اور کیسے ٹھہرے، یہ ایسے امور ہیں کہ ایک قرآن خواں کا ان سے آگاہ ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کی قرأت قلب و جگر میں وجدانی کیفیت اور فکر و نظر میں روحانی بالغی پیدا کر سکے، اور اس کے نتیجے میں وہ پورے طور پر معنی قرآن اور مفاہیم قرآن سے لطف آشنا اور کیف اندوز ہو سکے۔ اسی کو اصطلاح میں علم تجوید کا نام دیا گیا ہے، اسی کو علم تجوید کا نام دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح سے انشاءاللہ العزیز روزانہ کچھ اس کی فضیلتیں اور کچھ اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی، اور کچھ پریکٹیکلی طور پر حروف کی ادائیگی جو حروف تہجی ہیں، پھر انشاءاللہ جب یہ صحیح ہو جائیں گے اس کے بعد اعراب یعنی حرکات، زبر زیر پیش کی ادائیگی، پھر تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، پھر حروف مدہ، پھر حروف لین، پھر کھڑی حرکات، اور اس طرح سے جو بھی بیسکلی ہیں، چونکہ جب تک ہم بیسکلی کو ہم نہیں سمجھیں گے، بیسک چیزوں کو، اس وقت تک ہم مجموعہ کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ قرآن ایک مجموعہ ہے، پورا گھر ہے نا، اس کے لیے ہمیں ٹنکی، لوہے، چھڑ اور یہ سارے سامان کو ایک جٹ کرنا ضروری ہے، تب ہم اس کو ترتیب دیں گے ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دیگرے، تب چل کر کے ہماری منزل تعمیر ہو پائے گی۔ تو ہم نے جیسا کہ پہلا دن عرض کیا تھا الف کے بارے میں کہ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو فرمایا گیا تھا کہ حلق کی خالی جگہ سے الف ادا ہوتا ہے، حلق کی خالی جگہ سے الف ادا ہوتا ہے۔ جیسے با، یہ جو زبر کو ہم کھینچ رہے ہیں یہی الف کی آواز ہے۔ با کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے مل کر کے ادا ہوتا ہے، یہ بھیگا والا حصہ جو ہے جب آپس میں مل جاتے ہیں تو تر حصے سے با ادا ہوتا ہے۔ گزشتہ شب، یہی گزشتہ شب، دونوں ہونٹوں کے تر حصے کتنا اہم ہے کہ اگر دونوں ہونٹوں کا اگر سوکھا والا حصہ لگ جاتا ہے تو کہیں با کے بجائے پا ادا ہو جائے گا اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو پائے گا۔ میں نے ایک بچے کو پڑھاتے ہوئے بسم اللہ کو بسم اللہ اور ربل کو ربل، اعوذ باللہ کو اعوذ باللہ، یہ مطلب معمولی سی ہے، اگر توجہ نہیں دیں گے تو ربل کے بجائے ربل ربل، تھوڑی سی فرق ہے۔ ربل اگر ہم نے نماز میں پڑھ دیا تو آپ توجہ نہیں دے پائیں گے شاید، لیکن جو ماہر قراء ہوتے ہیں وہ ایک ایک گوشے شوشے کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے، ان کو فوراً ہی پکڑ لیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے مل کر کے ادا ہوتا ہے، خشک والے حصے سے ہمیں بچنا ہے، ورنہ با کے بجائے پے کی آواز نکل جائے گی، جسے عربی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چونکہ حروف قرآنی میں پے کا شمار نہیں ہے، با کا شمار ہے۔ تا کہاں سے ادا ہوا تھا؟ تا زبان کا سرا، یہ سامنے والا زبان کا حصہ، اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے مل کر کے ادا ہوا ہے۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے۔ جب ادا کرتے ہیں ات 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 تو ہماری زبان کا جو سرا ہے اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگتے ہیں، تب چل کر کے تا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد والا حرف ہے ثا، ثا جو 3 نقطے مرسوم ہیں جس کے اوپر، اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا سرا، زبان کا سرے کا اوپری والا حصہ، زبان کے سرے کا اوپری والا حصہ
جب سامنے والے بڑے دونوں دانتوں کے سرے سے لگے، تو یہاں سے ثا ادا ہوتا ہے۔ یہ بھی نقشے جو ہیں پورے طور پر نہیں آ پائے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پورے نقشے کے ساتھ جو ہے سمجھانے کی ہم کوشش کریں گے۔ کس میں؟ اس میں، لیکن اس کا نقشہ جو بالکل الگ سے دکھا رہا تھا اس انداز کا، وہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہی ثا کا مخرج پورے طور پر چھوٹا سا آیا ہوا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ وہ بھی نقشہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے پیش ہو جائے گا، جس میں بالکل کلیئر دکھے گا کہ زبان کا سرا دانتوں کے سرے سے کیسے ملا ہوا ہے، اور پھر وہیں سے ہم اس کی آواز کو نکالیں گے تو انشاءاللہ ہمارا حرف خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ یعنی جو مخرج ہے، اگر ہم نے مخرج میں زبان لگا دیا تو ہمیں ایکسٹرا محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بس زبان لگائے اور وہیں سے آواز نکالے تو ہمارے قرآن کے حروف آٹومیٹکلی خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ جیسے ثا، اث، 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 اس طرح کی آواز نکلے گی۔ اس کے بعد یہ 4 حروف تو ہم نے اس دن بھی بتائے تھے۔ اگلا والا حرف ہے جیم۔ جیم کا مخرج کیا ہے؟ علماء مجودین فرماتے ہیں کہ جیم زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے مل کر کے ادا ہوتا ہے۔ یہ جو زبان کا درمیان والا حصہ ہے، اوپر کے تالو، یہ چاروں طرف دانت ہیں اور اس طرح کے تالو ہیں، دانتوں کے بعد جو یہ جگہ خالی ہے جہاں چھوٹی زبان لٹکتی رہتی ہے، یہ پوری حصے کو تالو کہتے ہیں۔ اور یہ جو تالو والا حصہ ہے تھوڑا کھڈا رہتا ہے، گڑھی کی شکل میں رہتی ہے۔ تو جب یہ زبان کا درمیان والا حصہ جب یہ اوپر سے تالو کے درمیان والے حصے سے مل جاتا ہے تو وہیں سے جیم ادا ہوتا ہے۔ جیم کے ادا میں بھی ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جیم کو ادا کرنے کے بجائے ہم چیم یا جھیم کی آواز نہ آئے، اس کو بالکل صاف ادا کریں گے۔ اور رجیم کو رچیم تھوڑی سی فرق ہے، توجہ دینے کی ضرورت۔ رجیم کو رچیم یا رجیم، ایک میں نے جھیم پڑھ دیا اور ایک میں چیم پڑھ دیا، اور ایک ہے رجیم، جیم بالکل صاف ادا کریں، چا اور جھا کی آواز نہ نکلے، جیم کو بالکل خالص ادا کریں، چونکہ جیم کو چیم اور جھا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ عربی میں جھا اور چا آتا ہی نہیں ہے۔ تو زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے مل کر کے جیم ادا ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل نارملی حروف ہیں۔ الحمدللہ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں بولا جا سکتا جو توتلا ہے یا گونگا ہے، صرف انہی سے نہیں ادا ہوتے ہیں، ورنہ جیم کیا ہے ہر لینگویج میں، ہر زبان میں، ہر ایک کی زبان میں ہے، اور اکثر و بیشتر حضرات جیم کو بالکل صحیح ہی پڑھتے ہیں۔ ہاں کوئی جو توجہ نہیں دیتے ہیں، رجیم کو رجیم، رچیم اس طرح سے آواز آتی ہے۔ میں جب پڑھاتا ہوں تو مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کون بچہ کس طرح کی آواز نکالتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات سے بھی میں جب ایک ایک کر کے سنوں گا، پھر اس کو جو ہے بھٹی میں ڈالیں گے تو کھرا اور کھوٹا جو ہے سب نکل کر کے سامنے آ جائے گا۔ انشاءاللہ اس کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس یہیں پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔